میلاد دی محفل شریک ہون دی توفیق بخشی ہے۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیشہ اسا کو چنگی محفلیں دے وچ شریک تھیون دی توفیق عطا فرماوے۔ دوستو یاد رکھے سو کہ دنیا فانی ہے، ہر ایک ان دنیا دوتے آئے اور جائیں ان دنیا دا منہ ڈٹھے ان دنیا دوتے آ گئے، اللہ نے ان کو پیدا کیتے وال ان قبر دا منہ ضرور دیکھنے، ان دنیا کو ضرور چھوڑنے، لہذا وال انسانے دے وچ کامیاب انسان او بنویندا رہندے جرا ای مقصد کو حاصل کر گندے، یعنی اللہ جل جلالہ اور ان دے پیارے محبوب آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کو راضی کر گندے اور جرا اپنے رب دے رسول دی اطاعت کر گندے ول یقیناً او شخص کامیاب ہو ویندے اور دنیا دے وچ بھی اللہ جل مجدہ ان کو عزت عطا فرمیندن اور آخرت جی اللہ جل جلالہ ان کو عزت عطا فرمیندن۔ یہ پاک محفل میلاد النبی دے حوالے نال ہے کہ ای مہینے دے اندر سارے نبی جنہ دا اسا کلمہ پڑھتے ہیں، جنہ دا نامی اسم گرامی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جنہ دا اسا کلمہ پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے، ان علاوہ کوئی معبود برحق نہیں اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ دے سچے نبی اور رسول ہیں۔ تے اللہ تبارک و تعالی نے ای مہینے دے وچ اپنے محبوب کو پیدا فرمایا۔ تاریخ کیا ہے؟ ربیع النور دی 12 تاریخ ہے اور سمار دا دین ہا، رات ختم تھی نہیں پی ہے، دین شروع تھی نہ پیا ہا، ظلمات ختم تھی نے پہن، نور دیاں لائٹاں شروع تھی نے پہن، روشنی چمک دی پی ہے، ہی حال رب نے اپنا محبوب بھیجے اور لوگاں دی طرف اور انساناں دی طرف اللہ تبارک و تعالی نے اپنا محبوب بھیجتے ساکو ہدایت دا رستہ دیتا ہے کہ اے لوگو اے نہ سمجھائے کہ دنیا دی زندگی ہی ہے، آخرت دی کوئی زندگی کانی باقی کچھ کانی، نا اے زندگی ہے، اصل زندگی او ہے جری آمن والی ہے، اصل زندگی او ہے جیتا موت ہی کائنی، اے تے چند نہیں دی زندگی ہے، کوئی جوانی اچ فوت تھی وینے، کوئی سال بعد فوت تھی وینے، کوئی 10 سال بعد فوت تھی وینے، کوئی 50 سال بعد فوت تھی نے، کوئی 60 سال دے بعد این دنیا کو چھوڑ ویندے، لیکن کامیاب وہ ہے جرا اپنے رب دے رسول کو راضی کر ویندے، جنجے ویلے وہ رب کو بھی راضی کر ویندے، رب دے پیارے محبوب کو بھی راضی کر ویندے، ول رب العزت ان کو دنیا دے وچ بھی عزت عطا فرمیندے، آخرت وچ عزت عطا فرمیندے۔ دوستو اے یاد رکھے سو اللہ تبارک و تعالی نے اسا کو جرا محبوب عطا فرمائے او پیارا محبوب ہے، یہ محبوب جا کوئی محبوب کا نہیں۔ اگر اسا آقا دو جہاں سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دی تعریف کرن شروع کروں ساری زندگی ختم ہو سکتی ہے، ساری زبان جواب دے ویسی، ساری زندگی سا کو جواب دے ویسی، لیکن آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم دی تعریف اسا مکمل نہ کر سکتے۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے محبوب کو شان و مقام عطا فرمائے، او عزت عطا فرمائیے، کائنات دے وچ کہیں انسان کو عزت نہیں ملی، کائنات دے وچ کہیں کو شان نہیں ملی، شان رب نے دیتی ہے تے اپنے پیارے محبوب کو دیتی ہے۔ اللہ جل مجدہ قرآن پاک دے اندر ارشاد فرمیندے الحمدللہ رب العالمین، سارے تعریفاں واسطے اللہ دے جرا پالان والا ہے سارے جہان دا۔ اللہ تعالیٰ اپنی تعریف خود فرمیندے سارے تعریفاں میں رب واسطے ہیں جو میں سارے جہان کو پالان والا۔ اللہ تبارک و تعالی نے اپنی تعریف کی تھی کہ ہر شے جو میں پیدا کی تھی ہے تسا کہیں شے دی بھی تعریف کرے سو حقیقت او میں رب العالمین دی تعریف ہو سی۔ دیکھو اسا تعریف کروں یار فلانا درخت چنگا ہے، فلانا جانور چنگا ہے، فلانا مکان چنگا ہے، فلانی زمین چنگی ہے، فلانے دی رڑ اچھی تھی پی ہے، یاد رکھ انہیں چیزیں کو پیدا کہیں کیتے رب العالمین نے پیدا کیتے، جن جی ویلے اسا تعریف کرنے پہنوں یار بہت سونا درخت تھیا کھڑے، اے فلانے دی فصل چنگی تھی پی ہے، حقیقت جو کنی تعریف ہوندی ہے
بناون والے دی جائیں پیاری فصل کو پیدا کیتے اون درخت دی تعریف نہیں ہوندی اون درخت کو پیدا کرنے والے دی تعریف ہوندی ہے اور یاد رکھے سو جن جے ویلے اسا مکان دی تعریف کرنے ہیں یار مکان بڑا خوبصورت بنیا کھڑے حقیقت وچ مکان دی تعریف نہیں ہوندی او مکان بناون والے مستری دی تعریف ہوندی ہے جن جے ویلے اسا جہان دی تعریف کرنو جہان دی فلانی چیز اچھی ہے حقیقت وچ اسا رب العالمین دی تعریف کرنے پہنچو رب نے پیاریاں چیزاں بنائے تے اللہ جل مجدہ ارشاد فرمینن تمام تعریفاں واسطے اللہ دے کیرا اللہ رب الحمدللہ رب العالمین جرا رب ہے سارے جہانے دا جرا پالن والا ہے سارے جہانے دا ہن دیکھو اللہ نے اپنی تعریف فرمائی کہ میں سارے جہانے کو پالن والا ہوں ہن اپنے محبوب کو کیا شان عطا فرمائی ہے فرمایا وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین اے محبوب اسا تو کوئی میں خالی ہاتھ نہیں بھیجا خالی ہاتھ نہیں بھیجا بغیر کہیں شاید نہیں بھیجا بلکہ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرمیندن وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین اے محبوب اسا تو کو سارے جہانا واسطے رحمت للعالمین بناتے بھیجے یعنی اگر اللہ دی ذات رب ہے این سارے جہان واسطے پالن والی ذات ہے ول اللہ تعالیٰ فرمیندے محبوب وال میں سارے جہانے واسطے تو کو رحمت بناتے بھیجے میں سجدہ نہ کیتا تے اللہ تعالیٰ میرے تے کتنا ناراض سیا اپنی بارگاہ کنو کٹ چھوڑیا اج تک رب العالمین میرے تے ناراض ہے یار تو تے انجا بد نصیب ہیں کہ 5 وقت دیا نمازاں ضائع کیتی بیٹھے لہذا شیطان بھی اون بندے کنو پناہ منگدے اور انہاں ساتھ چھوڑ دے لیکن دیکھو جڑے کنو شیطان بھی پناہ مانگ ونجے شیطان بھی اون کو چھوڑ ونجے لیکن رب دی رحمت تے دیکھ اپنے محبوب دی یاری کو پیا پلینے ولا بھی اون بندے دی شکل بھی نہیں پھٹ دی اون بندے دا روزی بھی بند کہیں سنے وے جرا بندہ نماز نہ پڑھدا ہوئے اون روزی بند تھی کیا ہوئے نہ اللہ روزی بھی دینا پے اللہ اولاد بھی دیں دے اللہ مال بھی دیں دے اللہ ان کو عزت بھی دیں دے سارا چیزاں دیں دے کیری وجہ کروں کیا سارا منہ چنگا ہے نہ اللہ تبارک و تعالی اپنے محبوب دے صدقے سارے چیزاں عطا لہذا اسا خوش نہ تھی ہوں تو بیا کیا کروں خوش تھی نہیں ہے ہی واسطے اللہ تعالیٰ دا شکریہ ادا بیٹھے کرنے کہ اے محبوب تے سکو او اپنا پیارا محبوب اے رب العالمین او اپنا پیارا محبوب عطا فرمائی جیرے محبوب دے صدقے سکو دنیا وچ بھی عزت ہے آخرت وچ عزت اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرمیندے لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا رب العالمین ارشاد فرمیندے کہ اے میری مخلوق اور میرے کلمہ پڑھن والے میری ذات کو منن والے میں تو کو ہر شے دیتی ہے کیوں مالی نعمت دیتی ہے زمین دیتی ہے اولاد دیتی ہے ہاتھ دیتن پیر دیتن اکھی دیتن ہر شے تو کو عطا فرمائی ہے لیکن میں تواڈے تے احسان نہیں جنوایا کہ میں تو کو فلانی چیز دیتی ہے لیکن رب العالمین جے ویلے اپنا محبوب ان دنیا دے تے بھیجے اپنا محبوب ساری طرف بھیجے اپنا محبوب نبی رسول بنات ان دنیا دے تے بھیجے رب العالمین فرمیندے لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا اللہ تعالیٰ نے تواڈے تے احسان کیتے لقد یہ عربی گرامر دا قانون ہے لامی تاکید واسطے ہے قدوی تاکید واسطے ہے اللہ رب العزت فرمیندے پکی گال ہے این گال دے وچ کوئی شک شبہ کا نہیں کہ میں جنج ویلے اپنا پیارا محبوب تواڈے بھیجے میں تواڈے تے بہت وڈا احسان کیتا اللہ تبارک و تعالی نے دیکھو اکھیں ساکو دیتے ساکو پیر دیتے ساکو چلن پکڑن واسطے ہاتھ دیتے جسم دیتے صحت دیتی ہے عقل دیتے ہن دیکھو صحیح جیرے بندے کو عقل کا نہ ہوئے مجنون ہوئے ان دی زندگی کینی اوکھی گزرتی پی ہوندی ہے جیرے بندے دے پیر نہ ہوئے کتنا محتاج ہوندے جیرے بندے دے ہاتھ کا نہیں کتنا محتاج ہوندے اکھیاں اگر کہیں نہ کہانی کتنا محتاج ہوندے لیکن اللہ نے سارے نعمتاں دیتے رب نے احسان نہیں جنوایا جو میں تواڈے تے احسان کیتم اکھی دیتم پیر دیتم ہاتھ دیتم لیکن جنج ویلے اپنا پیارا محبوب بھیجے رب فرمیندے ہون این نعمت کو ضائع نہ کرے اے میں بہت تواڈے تے بڑا احسان کیتے جو اپنا پیارا محبوب تو کو عطا سبحان اللہ لہذا
اساں جتنا شکر ادا کروں رب العالمین دا، جتنا اللہ تعالیٰ دی فرما برداری کروں، شکریہ ادا کروں، ول بھی اساں این نعمت دا شکر ادا نہیں سے کر سکتے۔ دیکھو اساں تے ویسے ایک اکھ دا بھی شکر ادا نہیں سے کر سکتے جڑا رب نے ساکو نور عطا فرمائے۔ کتاباں دے وچ واقعہ موجود ہے کہ ایک شخص دنیا دے اوتے کئی سال عبادت کرنے، عبادت دے بعد جن جے ویلے قیامت دا دین تھی سی، اللہ تبارک و تعالی ان بندے کو فرمے سی اے بندہ ون میری رحمت دی وجہ کنوں میں تو کو بہشت عطا فرماؤں۔ بندے نے کئی سال عبادت کی تھی سی، وہ بندہ وال عرض کرے سی کہ رب العالمین اگر اج بھی تیری رحمت دی وجہ کنوں وینا پیا ول میرے نیکے نہ کیا فائدہ آیا؟ ہن سمجھ سو ان گال کو کہ اللہ تعالیٰ نے کتنا سا کو نعمتاں عطا فرمائے۔ تو بندہ عرض کرے سی یا رب العالمین میں تے اتنا سال عبادت کی تھی ولاوی تیری رحمت دی وجہ کنوں منیا اپنے نیکیا مجھا کیا کام آیا انہیں دی وجہ کنوں تو نہ گیا۔ اللہ رب العزت فرمے سی اے بندہ اگر اے گال ہے کہ تے کو اپنی نیکے نو تے فخر ہے وت آ میرے ایڈے نعمتاں رکھے نے ہوں ول ایڈو تو اپنے نیکیا رکھ۔ پیچھے اون تقریباً کتابیں چندے 500 سال دیا نیکیاں اندیا ایک پلڑے چ رکھا میں سن، بے پلڑے دے وچ صرف ایک اکھ والی نعمت رکھی ہوئی سی۔ جن جے ویلے 500 سال والے نیکیاں رکھیا ہوئے سن ایک پاسو یہ اکھ والی نعمت رکھی ہوئی سی، ول او 500 سال والے نیکیاں اون ایک اکھ والی نعمت دا مقابلہ نہ کر سکتے۔ اللہ رب العزت فرمائے سی ہاں اے بندہ تے کو اپنے نیکے تے فخر آ کے میں نیکے نال بہشت ویس ہاں ہن دیکھا اتنا نیکیاں تدیا میری تے ایک نعمت دا بھی مقابلہ نہیں کر سکتے۔ پیچھے بندہ اللہ دی بارگاہ چ عرض کرے سی یا رب العالمین واقعی میرا نعمتاں نیکیاں گھٹ ہیں تیری رحمت زیادہ ہے، تیرا انعام زیادہ ہے، انہاں شکر ادا نہیں سے کر سکتے۔ ول او بندہ اللہ دی بارگاہ چ التجا کرے سی یا رب العالمین ہن کرم فرما اپنی رحمت دے صدقے میں کو بہشت عطا فرما، اپنی رحمت دے صدقے میں کو بہشت عطا فرما، اور رب العزت وال کو بہشت عطا فرمے سی۔ اس واسطے اسا جتنا نعمت نہ شکر ادا کروں نہیں سے کر سکتے، لیکن انہیں نعمت وچوں اعلیٰ نعمت اعلیٰ انعام جرا رب نے اپنا محبوب بھیجتے ساڈے تے کیتے انجا انعام تے بیا کوئی ہے ہی کائیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام باقی نبی التجامہ کریں دیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہ یا رب العالمین ساکوں آخری نبی دا امتی تے بناویں چاہ چون بشانش نگاہ موسیٰ کرد شدن از امتش تمنا کرد۔ کتابہ شیر موجود ہے جن والے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے نبی سونے دی شان ڈٹھی اے مومنہ خوش تھی جو رب نے ساکو نبی کہیں جاتا فرمائے۔ جن والے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی اپنی کتاب جری انہوں نے نازل تھی تورات اندے وچ پڑھیا اچھا جو اللہ تعالیٰ نے آخری نبی کو کیا شان عطا فرمائیے۔ والا حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی عرض کرنے میں یا رب العالمین اور میں کو ہی نبی دا امتی تے بنا چاہتا۔ دیکھ سالے تے رب نے کتنا احسان فرمائے جو نبی جہن دے امتی ہون دی تمنا کریں دے گئے رب نے بغیر منگے اپنے محبوب دا امتی بنے۔ سبحان اللہ، بہت وڈا سالے تے رب نے احسان فرمائے۔ یاد رکھ قیامت والے دن دیکھ دنیا دے وچ بھی رب نے عزت فرمائی ہے، قیامت دا دن جڑا حشر دا دن ہو سی ساری دنیا کٹھی ہو سی ول حساب و کتاب تھی سی۔ حساب و کتاب دے بعد جن جے ویلے سارے لوگ جنت دے دروازے دے ون تے کھڑ تھی سن دروازہ بند ہو سی، سارے انتظار کھڑے ہو سن۔ پیچھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آخر تشریف جنا سن، جن آخر تشریف جنا سن دروازہ جنت دا کھڑکے سن ول آواز ہو سی فرشتہ پوچھتی کون ہے تسا دروازہ کھڑکاون والے؟ ول آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے سن میں محمد کریم مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ول فرشتہ عرض کرے سی میں کو حکم ہی بھی ہوا جن ویلے میرا محبوب آوے جنت دا دروازہ یوں میرے کھولنے۔ حضرت آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم واسطے جن ویلے دروازہ کھولیا ویسی سب تو پہلے آپ بہشت ویسن اور آپ دنال حضرت بلال حسن او مہار پکڑی ودے حسن سواری دی بہشت داخل تھی سن ول آپ دنال انبیاء بھی بہشت داخل تھی سن ول یاد رکھ باقی نبییں دیا امتا پچھو کھڑیا حسن ساڑا نبی بھی آخر چاہے
اساڈا وارا بھی آخر چا لیکن جن دے ویلے بہشت ونجن دا ٹائم آسی حضرت آدم علیہ السلام دی امت بھی پیچھو کھڑی ہوسی حضرت نوح علیہ السلام دی امت بھی پیچھو کھڑی ہوسی حضرت عیسیٰ علیہ السلام دی امت بھی پیچھو کھڑی ہوسی حضرت موسیٰ علیہ السلام دی امت بھی بعد بہشت داخل تھی سی سب تو پہلے حضور دی امت اساں گناہگار جن لوگ بہشت داخل دیکھتے صحیح کہ رب نے ساڈے تے کتنا احسان فرمایا اگرچہ سارے عمرہ گھٹ ہیں سارے نیکیاں گھٹ ہیں سارے او اعمال کا نہیں لیکن رب نے اپنے محبوب دے صدقے جری سا کو شان بخشی ہے وہ شان ورا الورا ہے لہذا سارا حق بن دے کہ ہمیشہ اساں اپنے رب دا شکر ادا کرنے رہ ونیوں اور اپنے پیارے محبوب دوتے کلمہ درود شریف پڑھتے رہ ونیوں تاکہ یہ شکریہ ادا تھی سکے ویسے شکریہ ادا تو تھی نہیں سکتا لیکن ولا بھی اسا اپنے نبی دے نال تعلق جوڑی رکھوں جو اپنے محبوب دے صدقے جو سب رب نے سا کوئی مقام عطا یاد رکھے سو وقت بہت مختصر ہے گال میں زیادہ لمبے نہ کرے سان جیلے اپنا حکم دے سن انشاءاللہ اتھے مکیسوں چا گال کو تے اللہ تبارک و تعالی نے قرآن پاک دے اندر ارشاد فرمائے قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ این آیت دے تحت علماء ذکر فرمائیں کچھ لوگ ہیں جڑے دعویٰ کریں دے ہن کہ اسا اللہ دے نال سارا ڈائریکٹ تعلق ہے رب سارے نال محبت سارا تعلق اللہ دے نال ڈائریکٹ ہے اسا کو بے کئی واسطے دی ضرورت کانی سارا اپنے رب نال تعلق کے واسطہ ہے رب سارے نال محبت کریں اسا رب نال محبت کریں اللہ تبارک و تعالی نے قرآن پاک دی آیت نازل فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فتبعونی یحببکم اللہ اے محبوب انہاں کو فرما دیو اگر تسا سچائی میں اپنے دعوت دے اندر کہ اسا اللہ نال محبت کرن اللہ ساری نال محبت کرنے وال تواری اے محبت اللہ دعوت تاں سچا تھی سی جو میرے محبوب دی غلامی اختیار کرے سو میرے محبوب دی اتباع کرے سو میرے محبوب دی شریعت کو منے سو وال اون شریعت دوتے عمل کرے سو رب فرمینے جین جو ویلے تسا میرے محبوب دی اتباع کرے سو میرے محبوب دی شریعت کو منتے عمل کرے سو فتبعونی یحببکم اللہ وال رب بھی تواڈے نال محبت کرے سو اگر تسا میرے محبوب کو نہ منیا میرے محبوب دی شریعت کو نہ منیا وال تواڈا جڑا محبت والا دعویٰ اے جھوٹا ہو سی تسا جھوٹے ہو سو سچے تاں ہو سو رب تواڈے نال تاں محبت کرے سی اگر تسا میرے محبوب دے غلام بنوے سو میرے محبوب دے دین دی اتباع کرے سو نماز پنجگانہ ادا کرے سو زکوٰۃ ادا کرے سو روزے رکھ سو جن ویلے اے چیزاں کرے سو وال تسا اے نہ سمجھے کہ اسا تے کچھ کہانی بلکہ رب فرمیندے رب تواڈے نال بھی محبت کرے سی ہن تسا عام بندے نہ رہوے سو بلکہ تسا رب دے محبوب بنوے سو دیکھو دنیا دے وچ کہیں سردار دا تعلق ہوئے کہیں جٹ دے نال جٹ کتنا خوش چاہتا انہیں میرے سردار صاحب نال تعلق ہے ایم پی اے ایم این اے دے نال تعلق ہوئے تے بندہ خوش چاہتا انہیں یار میرا ایم پی ایم این اے نال تعلق ہے کہیں نہ صدر وزیر اعظم دے نال تعلق ہوئے وہ تے ماندا ہی نہیں ہے وہ تے آدھے میں تے سارے جہان کو ڈہا چھڑے سا میرا تے صدر نال تعلق ہے یاد رکھ یہ دنیا فانی ہے وہ صدر بھی فانی ہے آج اسمبلیاں ترٹیں نہ صدر راسی نہ ایم پی اے راسی نہ ایم ایل اے راسی لیکن رب دی ذات ہمیشہ ہے ازلی ابدی ہے وہ کو فنا کہانی جیرے شخص نال رب دی ذات محبت کرے ول اندازہ لاج ان دی شان کیا ہو سی جینے نال رب محبت کرے سی ول رب دے سارے نبی بھی اندے نال محبت کرے سن رب دے سارے فرشتے بھی اندے نال محبت کرے سن ول دنیا دا ہر ذرہ اون شخص دی عزت بھی کرے سی اور اون شخص نال محبت بھی کرے سی اللہ تبارک و تعالی نے اپنے پیارے محبوب کو بہت شان عطا فرمائی ہے لیکن یاد رکھے سو اسا محبت دے تقاضے پورے نہیں سے پہ کریں گے اسا اے آدم بس کلمہ پڑھ گئے تے سے کافی ہے نا ساری کامیابی ساری سلامتی ساری عزت ساری دنیا اور آخرت دی بھلائی ہی چیز دے وچے اسا پیارے نبی دا جی میں کلمہ پڑھے سے ول آپ دی اتباع کروں جن ویلے آپ دی اتباع کرے سو آپ دی شریعت تے عمل کرے سو ول انشاءاللہ العزیز رب بھی راضی ہو سی رب دا رسول بھی راضی ہو آقا دو جہاں سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا آپ نے صحابہ کن پوچھا اے پیارے صحابہ اے دسو کہیں شخص دے گھر دے سامنے نہر واندی پی ہوئے اگر او نہر دے وچ دیہن 5 دفعہ غسل کرے
کیا انہیں بدن دو تے میل رہوے سی صحابہ نے عرض کی تھی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں بدن دو تے میل کی طرح سی جرا ایک نہیں ہے 5 دفعہ غسل کرنے اپنے بدن کو پاک صاف کرنے اتے صاف ستھرا تھی ویسی آپ نے فرمایا نمازی دی مثال ایویں ہے جرا دین 5 دفعہ نماز پڑھ دے نماز 5 گانا کو بجماعت ادا کریں دے رب اندے گناہ بھی ایویں مٹا چھوڑیں دے ان کو پاک صاف کر چھوڑیں کتابیں چاندے احادیث جن ویلے انسان وضو کریں دے منہ کو دھوندے منہ دے سارے گناہ ڈھے پوندے جن ویلے ہتھیں کو دھوندے ہتھیں دے گناہ سارے ڈھے پوندے اور جن ویلے پیرے کو دھوندے مثال دے طور تے انسان ٹرتے گیا کتیں کہیں نال غلط گال کیتی ہے یا کوئی غلطی تھی گئی اندے نال ظاہر پیریں کوئی گناہ تھی سی اگر کہیں غلط شے کو ہاتھ لائے سی ہاتھ بھی سمجھو میلے تھی گئے گناہ دی وجہ کنو لیکن جن ویلے بندہ وضو کر گیندے وہ گناہ ختم تھی وہ گناہ گر ویندن اور جن ویلے نماز پڑھ دے ور رب اندے پورے گناہ کو مٹا چھوڑیں دے حدیث پاک چندے جن ویلے انسان فجر دی نماز ادا کریں دے وال فجر کنو رکھتے پیشن تک ان درمیانی وقت اگر اندے کنو گناہ تھی گئے وال او پیشن دی نماز دے ٹائم اللہ تعالیٰ اندے سارے گناہ معاف کریں اور جن ویلے پیشن دی نماز کنو دیگر دی نماز تک یہ درمیان دا جڑا وقفہ ہے اگر اندے وچ کوئی غلطی تھی گئی جن ویلے دیگر دی نماز پڑھ سی رب وات او پیشن دے بعد والے گناہ معاف کر دے اور اگر ہفتے دے گناہ کیتے سی جن ویلے جمعہ پڑھ سی رب پورے ہفتے دے گناہ مٹا چھوڑے سی یعنی اتنا اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب دے صدقے سکو شان اور مقام عطا فرمائے یاد رکھ اے عزت اے شان تا مل سی اگر اساں حضور دے دین دی اتباع کرے سوں حضور دے دین دوتے چل سوں اگر اساں حضور دی ذات دوتے کلمہ شریف پڑھ دے رہے سوں درود شریف پڑھ دے رہے سوں حضور دے نال تعلق رکھ سوں وال یاد رکھ حضور بھی راضی ہو سن انہیں دا پیارا رب بھی راضی ہو سی اگر اساں ساکو بھی گھا کپڑے نماز گئی ہے بھی ساکو فلانا کام کرنے نماز گئی ہے قرآن پاک دی تلاوت دا ٹائم کانی وال یاد رکھ دنیا وچ بھی بندہ اوکھا ہے تو بل آخرت بھی اوکھا ہے ہی واسطے آپ بھی دین نال تعلق رکھو اپنی اولادیں کو قرآن پاک ضرور سکھاؤ میں تو واقعہ سنے نا آپ کو مختصر کرنے ہیں انتظامی حضرات آپ کا نہیں جن جی ویلے مقو والدسے سو کیونکہ اچھا نہیں ہوتا لوگ آسے مولوی صاحب وینا پائے تو وینا پائے جن جی ویلے تورا حکم تھی سی میں اتھیں بس چکرے کیونکہ شریعت دا مسئلہ ہوندے نا کہ بندہ حافظ کنو کاری کنو دل برداشتہ تھی ونجے منہ جا بھی مولوی صاحب ایویں ہوندے نا یہ اچھی گال نہیں ہوندی جن جی ویلے تورا حکم تھی وے میں اتھیں گال کو مختصر کر رہے سا ختم کر رہے سا یاد رکھ جن جی ویلے انسان اور میں تو کو واقعہ سنے نا بیام اور اے یعنی چشم دید واقعہ جن کو آدن اکھی نیٹھا واقعہ کہ ایک شخص فوت تھی گیا ایک شخص فوت ہے ساڑھے اپنے تو ڈیرے دی گال ہے وہ فوت ہے جن ویلے فوت ہے اون دے او بندہ فوت تھی والا اپنے پوتر دے خواب ہے تے پوتر ہوں دا حافظ قرآن تے ابے کو پوچھ دے اے ابا اے تے سا سنتے ہیں جو قبر اوکھی ہے قبر دے سوال جواب اوکھے ہیں معاملات بہوں اوکھے ہوندے ہیں ول کیویں گزری ہے کیا معاملات پیش ہیں رب نے تو نال کیا سلوک فرمائے ول او بندہ دسے نے اے بیٹا واقعی قبر بھی جویں سن دے ہیں اوکھی ہے قبر دے معاملات بھی اوکھے ہیں لیکن رب نے میں نال معاملہ اچھا فرمایا میرے اوتے مہربانی فرمائی ہے رب نے اے ابا جان اے دسو کیویں مہربانی فرمائی ہے والد صاحب خواب وچ دسے نے اے بیٹا تے کو جو حافظ قرآن بنایا ہمیں رب نے ہی قرآن دی برکت نال بخش چھوڑی جو تیرا پتر حافظ ہے تو میں تک بخش چھوڑی دیکھ کہ اگر پتر حافظ ہوئے تو رب بخش چھوڑیں دے والدین کو اور اے تے دنیا دے وچے عالم برزخ دا معاملہ ہے ول قیامت علی جن ویلے مسلمان مومن کٹھے تھی سن حساب و کتاب تھی سی ول جرا حافظ دے پیو ماں ہو سن انہاں کو تاج پوایا ویسی جنی چمک این سورج کنو بھی زیادہ ہو یعنی چمک این سورج کنو بھی زیادہ ہو سی اون دے والدین کو تاج پوایا ویسی اور اگر وہ بچہ حافظ قرآن با عمل ہے ول کئی لوگوں کو بہشت پوچھے سی انہیں لوگوں کو جن ہوتے دوزخ واجب تھی چکی ہو سی یعنی اپنے خاندان دے بندے ہیں
اور گناہ دی وجہ کنوں انہیں دے تو دوزخ لازم تھی چکی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ قرآن دی برکت نال قرآن دے فضیلت نال بچہ وہ اپنے رشتہ دارے کو چھڑاتے بہشت پہنچے۔ اندازہ لا، یعنی انسان کو فخر کرنا چاہیے، رب دا شکر ادا کرنا چاہیے کہ رب نے جن کو بال حافظ کیتے، جنا بال حافظ تھی پے، جنا بھتریجا حافظ ہے، جنا بھنیجا حافظ ہے، انشاءاللہ ای خاندان کو بھی اللہ تعالیٰ برکت عطا فرمائے گی اور قرآن دا نفع انہیں کو بھی مل یہ تے مقام اور شان ہے کہندی بال دے پیو ماں دی، بال دے رشتہ داریں دی، بال کو کیا شان رب عطا فرمائے سی۔ قیامت دا دن جے ویلے ہوسی بہشت حساب کتاب تھی ویسے بہشت مسلمان پہنچ ویسے رب حافظ قرآن کو قاری قرآن کو فرمیسی اے بندہ ہن تو قرآن پڑھدا ون جتا وناس تھی سی او تیرا مرتبہ ہو سی، یعنی جتا قرآن پاک ختم تھی سی اتھیں تیری آخری سیڑھی ہو سی، آخری تیرا مرتبہ ہو سی۔ ایک کہیں کو شان مل دی پہ یہ حافظ قرآن کو، اے قرآن کے راہے کیری کتاب کو آکیا ویندے جڑے سارے نبی دے اوتے نازل تھئیے۔ ہن اندازہ لا کہ جڑے نبی دے اوتے قرآن پاک نازل تھے اون نبی دی کتاب کو پڑھن والے قرآن بھی اتنا کیا شان عطا فرمینا پے، ول اون نبی دا کیا شان ہو سی، ول اون قرآن دا کیا شان ہو سی، ول اون نبی دے نال جڑا محبت کرے نے اور نبی دے نال وفا کرے نے ول رب کو کتنا مقام عطا فرمائے سی۔ لیکن حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو رب نے کتنا مقام عطا فرمایا۔ آپ امیر المومنین بڑھیں، خلفاء راشدین دے وچوں بڑھیں، حالانکہ آپ اسلام قبول کرن کنوں پہلے ایک عام انسان وچ شمار کیتے ویندے، لیکن جنہاں نے جس ٹائم انہوں نے آقا دو جہاں سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دا کلمہ پڑھ کے دے حضور دے دین دی اتباع کیتی ہے، حضور دے نام دے تے سب کچھ وقف کر چھوڑے، ول رب نے بھی صدیق اکبر کو شان عطا فرمائی ہے کہ فرشتے بھی صدیق نال محبت کریں دین، رب دی ذات بھی صدیق نال محبت کرنی ہے، اور صدیق اکبر دا رب نے قرآن پاک وچ ذکر فرمایا۔ اس واسطے یاد رکھے سو ساری عزت، ساری شان، سارا مقام، سارا مرتبہ، ساری آخرت دی بھلائی ہی شاید وچ کہ اساں دین نال جوڑ ونجوں، دین نال وابستگی اختیار کروں، جن ویلے دین نال جوڑ ویسوں رب بھی راضی تھی ویسی، رب دا رسول بھی راضی تھی ویسی، وال دنیا ہی ساری ہو سی، آخرت بھی ساری ہو سی، جی میں جو علامہ اقبال فرمائیں نا ای محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ علامہ اقبال فرمائیں نا اگر تے حضور دے نال وفا کیتی، اپنے نبی دے نال محبت کیتی، اپنے نبی دے دین دے اوتے تو چل پیا، والی دنیا بھی تیری ہے، آخرت بھی تیری ہے، رب بھی تیرے اوتے راضی ہے، رب دا رسول بھی تیرے اوتے راضی ہے۔ اس واسطے یاد رکھے سو صحابہ کرام نے جس ٹائم حضور صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات نال وفا کیتی، اللہ تبارک و تعالی کو راضی رکھیا، اللہ دے پیارے محبوب کو راضی رکھیا، ول اون دا ذکر رب نے قرآن وچ فرمایا اور اون تے راضی بھی تھا۔ میں ایک واقعہ ذکر کرے سام، حضرت صہیب صحابی رسول ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا کلمہ پڑھن والے ابتدا ایام دا ذکر ہے جن ویلے آپ نے کلمہ شریف پڑھیا مکہ شریف وچ آن ول مکہ شریف کو ہجرت دا ارادہ کیتا بھی مدینہ شریف تشریف گن ونجو جو سارا پیارا نبی مدینہ شریف وچ جن ویلے آپ تشریف گن گئے مکہ شریف کو چھوڑتے لگے ویندن۔ ہن گال کو سمجھ سو اج اسا مسلماناں دا کیا ہے، اسا تھوڑی جی لالچ واسطے اپنے ایمان کو ونجا چھڑیندے ہیں۔ اگر کئی مسلمان دا بننا تھوڑا جا لمبا تھیا پے تے بننے کو کپ گن جو ساری زمین ود ویسی پانی لوڑ گدا۔ یاد رکھ مسلمان جڑے حضور دا کلمہ پڑھن والے ہن، حضور دے سچے غلام ہن، انہاں نے سارا کچھ حضور دے نام دے تے وقف کر چھوڑے۔ حضرت صہیب رضی اللہ تعالی عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے غلام صحابی رسول کلمہ پڑھے نے، ہن مکہ شریف کو حضور ہجرت فرما گئے، ہن انہاں دا بھی ارادہ ہے کہ اساں بھی مدینہ شریف ونجوں جو سارا نبی اتھائیں ہے۔ سبحان اللہ۔ جے ویلے اے مسلمانو حضور دے غلامو این گال کو غور نال سن سو، جن ویلے آپ نے ہجرت کرتے مکہ شریف کو چھوڑے، مکہ دی سرزمین کو چھوڑی ویندن، اور کفار دا طریقہ کیا ہاں،
کفار دا طریقہ ہے کہ جن ویلے انہیں کو پتہ چل ونجا کہ کوئی مومن کوئی مسلمان بندہ علاقے کو سارے کو چھوڑی ویندے اون دے دشمن بن ویندیاں اور اون دے قتل دے در پے ہوندیاں جن ویلے حضرت صہیب رضی اللہ تعالی عنہ چھوڑی تے وینے پین رستے چ کافر کو پتہ چل گئے کہ آپ سفر کیتی ویندن ہجرت کیتی ویندن رستے چ تیر نیزے چاتے پج حضرت صہیب رضی اللہ تعالی عنہ جن ویلے ڈٹھا کافر کو کہ اے میرے نال لڑن واسطے آئیں حضرت صہیب نے فرمایا میری گال سنو میں اپنے نبی دی ذات واسطے مکے کو چھوڑتے مدینے دی طرف نہ پیام باقی میں کوئی جہان نل این وطن نل محبت بھی ہے سب کچھ ہے لیکن میرے نبی دا حکم ایو ہے میرے نبی دے خدا دا یہ حکم ہے کہ ایسا مکے کو این ٹائم چھوڑتے مدینے دی سرزمین کو اختیار کرنے یہ ویلے حضرت صہیب نے مکہ شریف دی سرزمین کو چھوڑا مدینہ شریف دی طرف ہجرت کی تھی ویندن کافر مل گئے آپ نے فرمائے گال سنو میں مکہ دے وچ فلانی جگہ دوتے اپنے پیسے اپنی دولت دفنی وینا پوری وینا جو کہیں موقع ملت والا ان کٹساں اور میرے فلانی جگہ دوتے تو لوٹیا ہیں باندیا ہیں میرا مکان ہے کہ تسا سارا کچھ گھن گنو پر میری جان کو میری ذات کو کچھ نہ کچھ میں حضور دا چہرہ دیکھنے حضور دا قرب اختیار کرنے میں کو کچھ نہ کو ساری دولت میں نہیں چاہیے حضرت صہیب دیکھو کنجا کاروبار کیتے کنجا سودا کیتے سارا کچھ دے دیتے نے لیکن آکھنے میں کو ایو کچھ کرو میرا دل بھی حضور دی نا دیتے قربان ہے اکھی بھی حضور دے نا دیتے قربان ہے جو وانتے مدینہ شریف جو حضور دے زیارتیں کرے سا حضور دے کٹھے زندگی گزرے حضرت صہیب نے جن ویلے یہ تجارت کی تھی کافر آکھیا بھئی ٹھیک ہے ساکو تے ضرورت ہے مال انہیں گھن گدا تے حضرت صہیب کو چھوڑی جن ویلے حضرت صہیب مدینے دی سرزمین تے پہنچے رب نے قرآن نازل فرمائے قرآن پاک نازل فرمائے اللہ تبارک و تعالی کا ارشاد فرمائندن وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ رب تبارک و تعالی ارشاد فرمائندن میرے بندے نے وچوں کچھ انجے بندے بھی ہیں جڑی اپنی ذات کو تے مول گھن گندن سارا کچھ مال اپنے نبی دے تے خرچ کر چھڑے دن سبحان اللہ یعنی مال دے چھوڑے نے کافر کو لیکن انہاں کہ جان حضور دے واسطے دل بھی حضور واسطے ہے یہ اکھی بھی رب نے حضور کو دیکھن واسطے بنائیں لہذا ساری اکھ کو بھی کچھ نہ کو دل کو بھی کچھ نہ کو ایک گندا مال تسا چاہ ونجو اے تو کو پر کیا لیکن اسا کو کچھ نہ کو رب نے انہاں دی تعریف کی تھی کہ اے صہیب تے پہنچ جن ویلے حضرت صہیب پہنچے نا مدینہ شریف حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تے پتہ ہا پیا نا آپ نے فرمایا اے صہیب بہت چنگا سودا کر دیا سبحان اللہ ایک ہوندے نا نقصان والا سودا جی میں منافقین نے سودا کیتے منافقے کیا سودا کیتا ہا بارو کلمہ پڑھ دیاں اندروں بے ایمانی ہے حضور دے زمانے دے وچ ہن نا منافق مدینہ شریف تو قرآن پاک وچ اللہ تبارک و تعالی نے ذکر فرمایا رب فرمائے انہیں سودا چنگا نہیں کیتا انہیں گھاٹے الگ سودا کیتے جو موتی سونا چاندی دیتے نے تے ٹھیک رہا گھنا ٹھیک رہی ہے نا بھئی دنیا دی زندگی کو ترجیح دیتے آخرت دی زندگی کو خراب کر چھوڑے نے رب فرمائے اے سودا غلط ہے نقصان والا سودا ہے اگر سودا چنگا کیتے تے حضرت صہیب نے کیتے مال دے چھوڑے نے جو انجا مال اللہ ولا دے سی لیکن انجا محبوب اگر لگا گیا تو والا انجا محبوب کون دے سی یہ چیز ولا نہ مل سی حضرت صہیب نے ہر شہد ہوتے ترجیح دیتے لہذا اور ایسا کو سبق دیتے گئے حضرت صہیب کیا ہے مومنہ جن جے ویلے وقت آوے دین اور اسلام دا جن جے ویلے ایک پاسو دولت ہوئی ایک پاسو مال ہوئی وال دولت تے مال کو ٹھکرا دیویں اپنے نبی دے دین کو ترجیح دیویں اپنے نبی دی سنت کو ترجیح دیویں اپنے نبی دے اسلام کو ترجیح دیویں اپنی نبی دی شریعت کو ترجیح دیویں وال دنیا چ رب تک اوندے کنوں بھی زیادہ مال عطا فرمائے این حوالے نال کتابیں علماء فرمائیں ترائے شخص ہیں ترائے بھرا ایک زمانہ ہا ایک ظالم بادشاہ ہا جرا جبرن مسلمانے کو کافر بنے جن جے ویلے مسلمان ترائے بھرا اندے ہتھیں آ گئے جن جے ویلے ہتھیں آئیں پیچھے ہوں آ کے یا کلمہ چھوڑ دیو یا اے جرا ہے
بہوں وڈا یعنی کڑھا بنایا بھئی این دے وچ تیل وے گرم ہی دے وچ کو سٹ دے سا گال ختم دیکھو بڑا مشکل مرحلہ ہوندے اج اساں اے تو سمجھو پہلا کچہرے دے وچ تساں سادے لوگ دیہاتی لوگ ایمان والے لوگ ہوندے نے شہریں دے وچ ونجو کہیں کو 100 روپے دے یار میری گواہی دیونی ہے اس یار 100 کیا 50 دے جن جی گواہی آ دیوں جی جول دے اساں تے 50 روپے واسطے اپنے ایمان کو بیچان والے لوگ ہیں لیکن جن ویلے انہیں ترائے بھراویں دی واری آئی ہے انہیں کہ یار جند تے دے سکتے ہیں پر نبی دا کلمہ نہیں سے چھوڑ سکتے سبحان اللہ اب بھی ظالم ہا ایک بھرا کو سٹیا بے ڈوبے بن ویسن لیکن ولا بھی انہیں کہ کائنا ایک گئے تے بیا بھی خیر ہے دوجے کو بھی حتیٰ کہ کتابیں چندے بھی ایک بھرا آدھا پہلے میں کو سٹو دوجا آدھا پہلے میں کو سٹو دوجا آدھا پہلے میں کو سٹ لیکن جن ویلے دو کو سٹ دیتا گئے گرم کڑھا دے وچ ختم ہو گئے لحظے دے وچ انہاں دی روح پرواز کر گئی ہے یہ دنیا کو چھوڑتے لگے گئے واری آ گئی تریجے دی پیچھے وزیر دے دا کھڑا ہا وزیر آدھے یار بادشاہ کو آدھے اے بادشاہ مہربانی کر ایو میں کو دے چھوٹا ہے میری ایک بیٹی ہے بڑی حسین و جمیل ہے میں ای کو اندے کٹھے رکھساں لحظے چ ورغلا گنسوں گمراہ کر گنسوں یہ سارے دین دو تے آوے سی جن جے ویلے وزیر سفارش کی تھی بادشاہ کہ ٹھیک ہے بھئی لیکن جن ویلے وزیر گھن ویندے ان کو ایک جگہ دے ہوتے کمرے چ بند کر دیندے ول پیچھے اپنی بیٹی کو آدھے اے بیٹی بڑی خوبصورت ہیں تیرا بڑا حسن و جمال ہے ہن تیرے واسطے کہ امتحان ہے تے اج مسلمان کو تبدیل کر ہن اندازہ لو اون دور دا مسلمان کینجا ہا اج دور دا کینجا مسلمان ہے یہ سارے کئی دفعہ اخبارات کئی دوست پڑھ دے انہوں کو پتہ ہو سی کئی دفعہ اخبارات چ گال چھپی ہے کہ بھئی لوگ سارے اپنے آپ کو احمدی لکھ ویندن قادیانی لکھ ویندن کی واسطے ہیں پسا کو انگلینڈ دا برطانیہ دا امریکہ دا ویزا مل ویسی مرزا غلام احمد قادیانی کافر ہا مرتد ہا جنہوں نے نبی کلمے دا دعویٰ کیتا بھی میں مسلمان ہاں میں نبی ہاں میرا کلمہ پڑھو میں نبی ہاں نبوت دا دعویٰ کیتا اور حضور نے فرمایا میرے بعد نبی آسن جھوٹے نبوت دا دعویٰ کرے سے لیکن کوئی بندہ انہیں دا کلمہ نہ پڑھے مرزا غلام احمد قادیانی یہ پاکستان بننے کنو پہلے وہاں پیر مہر علی شاہ صاحب دے زمانے دے وچ آپ دے بڑے مقابلے تھے انہوں دے نال کئی لوگ سارے بھئی ویزا مل پوسی ہوں دے واسطے آپ کو قادیانی لکھوا چھڑے دیں احمدی لکھوا چھڑے دیں سارے ایمان اتنا کمزور ہو گئے جنج ویلے بچے کو بند کمرے چ ڈھکیا گئے ول او لڑکی ایک جاڑے گئی دوجے جاڑے گئی تریجے جاڑے گئی جی میں مقصد ہے خوبصورت بنتے ویندی لباس اچھے تو اچھا پاتے ویندی لیکن او مرد مومن ہا او تے حضور دے نام دے تے دل قربان کیتی بیٹھا اون دی اکھ بھی حضور دے نام واسطے ہی دل بھی حضور دے نام واسطے ہا او نگاہ ہی نہ کریندا ہا پیچھے آخرکار عورت تنگ تھی گئی پیچھے آدھے یار تو تے گفتگو ہی نہیں میں کریندا اے تے دسا تو کیڑا اسلام کا رکھ دیں کیڑا تیرا دین ہے میں کو ہن ایویں کر جو میں کو بھی ہوں دین دو تے سبحان اللہ عورت نے کلمہ پڑھیا ول ہوں رستہ لایا بھی ہی رستے نال اسا نکل ویسوں جنج ویلے نکل ویسوں ول پیچھے نکاح ہی کرے سوں تے دیکھ ہن اگر او زنا کر گی نہا نعوذ باللہ من ذالک ول دنیا بھی تباہ تھی ونیا آخرت بھی تباہ تھی ونیا لیکن جنج ویلے اون دین کو ترجیح دیتی ہے اللہ نے اوہ عورت ہوں کو دے دیتی ہے دین بھی بچ گئے یعنی دنیا بھی آ گئی ہے آخرت بھی آ گئی یہ چیز ہے یعنی اگر سارا ایمان مضبوط ہو سی اگر سارے اندر استقامت ہو سی کہ ایک پاسو ساری دولت لاتی ہوئے بی پاسو پیارے نبی دا نا ہوئے حضور دے نا کو ترجیح دینی ہے دولت کو ٹھوکر مارنی ہے جو اے دولت فرعون دے کہیں کام آئی ہے لیکن فرعون کتنا دولت مندہ قارون کتنا دولت مندہ قارون دے بارے آندے کہ بھئی اندے کتنا سوارے جرین چابیاں چاہیے یعنی اندے خزانے دے جرہ چابیاں ہن ان کو سوارے دے لڈیا میں نہا اتنا بڑی دولت ہے قارون دے بارے مشہور ہے کتاباں دے وچ لیکن وہ دولت ان کو بھی کم نہیں آئی فرعون دے کم بھی نہیں آئی حامان دے کم بھی نہیں آئی اور کہیں دے کم نہیں آئی یاد رکھ اگر کہیں دے کم آئے تے پیارے نبی دا نا کم آئے صدیق اکبر نے حضور دے نا کو ترجیح دیتی اللہ نے دنیا وچ بھی عزت دیتی آخرت وچ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنج ویلے آپ نے کلمہ پڑھیا مسلمان تھے غلام ہن کہیں بے کافر دے تکلیفہ نے نہا ستے نہا رتی تتی ریت دو تے سماتے
پتھر سینے دے اوتے رکھ گیندا ہا آدھا کلمہ چھوڑے حضرت بلال دی زبان وچ ہک ہوندا احد 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 دا لفظ لیندے ہن فرمیندے ہن جان بھی ہوں واسطے ہے دل بھی ہوں واسطے ہے سب کچھ ہوں ذات واسطے ہے جری ذات دا کلمہ پڑھے سے کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے انہاں پیارا محبوب آخری حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ان جند بھی انہیں دیے جان بھی انہیں دیے جن والے حضرت بلال نے اے قربانی دیتی ہے والآقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم فرمیندے اے بلال جرا معراج دی رات میں جنت چ گیا میں کو اٹھائیں بھی تیرے چلن دی آواز میں کو اٹھائیں بھی چلن دی تیری آواز اندی آئی اور یاد رکھ جرا نبی آخر الزمان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آپ جنت تشریف گنوے سن سواری دی مہار حضرت بلال دے ہاتھ چ سی اور یاد رکھ جن ہاتھ چ مہار ہوندی او اگوں ہوندا رہندے پیچھے نہیں ہوندا گویا آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم بہشت وچ قدم بعد وچ رکھسن انہاں دے غلام سیدنا بلال بہشت وچ قدم پہلے رکھسن اے شان نسا گئن کہ جیڑا جتنا حضور دے نام دوتے سب کچھ قربان کرے سی رب ان کو عزت اتنا دا دعا ہے کہ اللہ رب العزت یہ چند کلمات اپنی بارگاہ چ منظور و مقبول فرماوے اللہ تعالی بھائی صاحب اور انہی خیرات قبول و منظور فرماوے انہاں دے جو نیک ارادے ہیں اللہ تعالی قبول فرماوے انہاں دی مال جان عزت دی خیر فرماوے دنیا اور آخرت دی بھلائی اللہ تعالی سارے دوستوں کو قدم قدم دوتے نیکیاں عطا فرماوے اللہ تعالی جتنا حاضرین دے مراسا دنیا کو چھوڑ گئے اللہ تعالیٰ اپنے پیارے محبوب دے میلاد دے صدقے انہیں دی بخشش فرماوے جتنا زندہ ہیں اور جتنا حاضر ہیں اللہ تعالیٰ ہر مسلمان کو سچا پکا نمازی بناوے سچا پکا حضور دا غلام بناوے تاکہ دنیا میں بھی عزت نصیب تھیوے آخرت چی عزت نصیب فرماوے واخر دعوانا ان الحمدللہ سلام پڑھوں چاہ جا مالکی ہوئے سلام ہوں